بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مفکرین تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی محمد بن سلمان ہے جو سعودیہ کا فرمان روا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اخلاقی قدروں کو یہود و نصارہ کی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، حج و عمرہ پر پابندی لگائی، کورونا کی آڑ میں مساجد پر اور خصوصاً حرمین شریفین میں پابندی لگائی کہ زائرین داخل نہ ہو سکیں، کھل کر یہود و نصارہ کا ہر پلیٹ فارم پہ ساتھ دیا۔ ادھر آگ لگی ہوئی ہے، فلسطین کے بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی لاشوں کو بم بلاسٹ کر کے جلسایا جا رہا ہے، تو ادھر یہ یہود و نصارہ کا پکا ساتھی بنا ہوا ہے۔ ان تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سعودیہ کا شہر جدہ جو سینکڑوں سالوں سے خشک خطہ تھا، 2 مرتبہ سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ سعودیہ عربیہ میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ سعودی عرب ایک بار زرخیز زرعی ملک بننے جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس علاقے میں ہزاروں سال پہلے کے دریاؤں اور جھیلوں کے نشانات ملے ہیں جو بعد میں خشک ہو گئے تھے۔ 13 سالوں سے شام میں جنگ جاری ہے، شام خنڈرات کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کر رہے ہیں تجزیہ نگار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شام تباہ ہو جائے گا تو خیر کی امید مت رکھنا۔ اور دوسری طرف حجاز مقدس کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا رہے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین پانی اور ہریالیوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے حجاز مقدس کا خطہ سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ تھا، بعد میں وہ صحراؤں میں تبدیل ہو گیا۔ عربوں کے پاس صرف تیل کی دولت ہے، تیل ختم ہو جائے تو آج ہی عرب والے جو ہیں آسمانوں سے نیچے زمین پر گر جائیں۔ سعودی عرب اپنی معاشی پالیسیاں تبدیل کر رہا ہے، اسرائیل اور مغربی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے۔ پھر میوزک، گیت سنگیت، ڈانسنگ، شراب نوشی، فلم انڈسٹری کو فروغ دیا جا رہا ہے، جدید طرز کے سینما ہال جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، کنجریاں اور کنجر نچائے جا رہے ہیں، ڈانسنگ اور سنگنگ کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں، کو ایجوکیشن جو ہے اور حجاب پر پابندی کا خاتمہ، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ تباہی قریب قریب آ رہی ہے۔ نیوم سٹی کی تعمیر، ان سب سے محمد بن سلمان اسرائیلیوں اور مغربیوں کو باور کروانا چاہتا ہے کہ ہم تمہارے روحانی بیٹے ہیں۔ دنیا کی مغربی دوڑ میں اور بے غیرتی کی دوڑ میں ہم قدم با قدم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کبھی بھی انحراف کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں۔ محمد بن سلمان چاہتا ہے کہ یہود و ہنود اور نصارہ کے ساتھ مل کر میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی حکومت کو بچا لوں گا۔ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بادشاہ کے 3 بیٹے ایک خزانے پر جو مکہ المکرمہ کی قریب ہی ہوگا یا مکہ المکرمہ میں ہوگا، اس خزانے پر آپس میں لڑیں گے لیکن اس کو حاصل نہ کر پائیں گے۔ یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 بھائی جو ہیں محمد اور اس کے 2 بھائی ہیں جو سلمان کے 3 بیٹے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان ہی وہ شخص ہے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ رب العزت نے عقل سلیمہ سے کی دولت سے مالا مال فرما رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا باغور مطالعہ کریں اور 1-2 احادیث مبارکہ سے ہی اپنے دلائل کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے عزیز دوستو، ابھی تو بین الاقوامی انٹرنیشنل جو جنگیں ہیں، جنگ عظیم، وہ کئی مرتبہ ہونی ہے، اور اگر 9 ارب کی آبادی ہوگی تو 3 ارب لوگ جو ہیں نا وہ زندہ رہیں گے، باقی 6 ارب لوگ تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں خدا جانے کتنی مرتبہ لوگوں کی ہلاکتیں ہونی ہیں۔ پھر خراسان سے لشکر آنا ہے جس نے سفیانی کا مقابلہ کرنا ہے، کئی بار شکست کھانی ہے، پھر سفیانی پر انہوں نے غالب آنا ہے، اور سفیانی کے ظلم و ستم کہ پورے خطہ عرب کو اپنے ظلم و ستم کی لپیٹ میں وہ
بدبخت لے لے گا۔ اور پھر یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نام و نشان بھی ابھی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، اس وقت تک مہدی نہیں آئے گا جب تک کہ قتل عام شروع نہ ہو جائے گا، اس وقت تک مہدی نہیں آئے گا جب تک کہ تم ایک دوسرے کے منہوں پر تھوکو گے نہیں، اس وقت تک مہدی نہیں آئے گا جب تک کھلم کھلا اللہ رب العزت کے خلاف کفریہ کلمات نہ بولے جائیں گے اور کفر نہ کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد گرامی ہے کہ فرات کا دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے اور چاندی کا پہاڑ جو ہے وہ نکلے گا، اور اس پر 3 لشکر آپس میں لڑیں گے، اور جب وہ لڑیں گے تو 100 میں سے صرف ایک بندہ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو ابھی تک وہ کوئی چیزیں بھی ایسی نظر نہیں آ رہی ہیں کہ یہ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان کو ہم کہیں کہ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ لڑے گا یا یہ ان سے اپنی حکومت کو بچا رہا ہے۔ نہیں، ایسا تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ 4057 کتاب الفتن کی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بڑی علامتیں ہیں قیامت کی بعد المئتین، وہ 200 سال کے بعد رونما ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی 200 سال بعد سے مراد تیسری ہجری کا آغاز ہوگا۔ تو ابھی جو ہے 1000 سال کے بعد یہ 5ویں ہجری چل رہی ہے، تو اگر دیکھا جائے کہ بڑی جلدی بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو وہ تقریباً 755 سے 758 سال کے بعد ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ جو احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں کے حوالے سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ اسی طرح مشکات شریف ہے، کتاب الفتن ہے، حدیث مبارکہ ہے 4460، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآیات بعد المئتین، کہ 200 سال بعد یعنی تیسری صدی ہجری میں جا کر نشانیاں قیامت کی علامات جو بڑی جو ہیں وہ ان کا آغاز ہوگا، اور ان علامات میں سے پہلی علامت خود حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے حدیث صحیح ہے، حدیث کا نمبر ہے 8319۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الآیات بعد المئتین، 200 سال کے بعد یعنی تیسری صدی ہجری میں علامات کا آغاز ہوگا، پھر وہ تسبیح کے دانوں کی طرح یکے بعد دیگرے آتی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ پہلی علامت جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن حماد کتاب الفتن میں نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 962 ہے کہ اجتماع الناس علی المہدی، اور فرمایا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں یعنی 2 صدیاں گزر جائیں گی، تیسری کا آغاز ہوگا، اوپر 4 سال یعنی 204 ہجری میں کسی بھی 1000 سال کے بعد 204 ہجری میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور مبارک ہو جائے گا۔ اور یہ کتاب الفتن کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، حاکم نے المستدرک کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے میں ابھی بہت سا وقت بچا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے سامنے سچی بات ہی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔